ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال نبينا صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے درود و پاک نازل ہو سید الکونین تاجدار مدینہ احمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بے بہا انگن آپ پر، آپ کے اصحاب پر درود السلام نازل ہو۔ میرے عزیزان گرامی، حمد و صلوات کے بعد ابھی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی دو آیتیں میں نے پڑھا۔ میرے عزیزان گرامی، جس ماہ مبارک کا انتظار تھا وہ ماہ مبارک آ بھی گیا الحمدللہ۔ 4 روزے آج کو ہونے والے، بڑے کیا کہتے معلوم، رمضان جو ہے گنتی کا مہینہ، لوگ گنتے نا 1 روزہ 2 روزے 3 روزے 4 روزے 5 روزے، اب گننے کی بھی ضرورت نہیں۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دن کا اتنا تیزی سے دوڑنا کہ سمجھ سے باہر۔ ابھی میرے استاد محترم دامت برکاتہم تمل ناڈو سے تشریف لائے ہیں، حضرت بتا رہے تھے گزشتہ سال فروری میں ہمارے مولوی صاحب، ہمارے استاد محترم کے
بھتیجے اور ان کے نسبتی برادر آئے ہوئے تھے تو بتا رہے تھے کیا بات 1 سال 1 مہینے کے سرگرم ہے، 1 سال مہینے کی طرح ہے، لیکن میرے عزیزوں دن تو گھٹ جائے گا، لیکن ہمیں کبھی یہ بھی سوچے کہ ہمارے نام اعمال میں کا اضافہ ہوا کیا یا نہیں۔ ہمیں جو کام کر رہے اللہ ہم سے راضی ہوا کیا نہیں۔ 11 مہینے ساری امت کو، ساری انسانیت کو کمانے دھمانے میں مصروف تھے۔ اللہ اس امت کو جو ہے بخشش کرنے کے لیے، گناہ کو معاف کرنے کے لیے ایک استخاص کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک خاص نعمت ہے کہ وہ ایک نعمت ہے کہ اس امت پر ایک ایسا مہینہ ہے سال بھر گناہ کرتے جا، گناہ اتنا کرتے گیا، گناہ کرتے گیا، اس کا دل جو ہے گناہوں کی وجہ سے دل کالا ہو چکا ہے۔ قربان جائیو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے میری امتیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم جتنا گناہ کرے ہیں لیکن ایک ایسا مہینہ آتا ہے وہ گناہ خود جیسے پہلے کپڑے سے بہترین قیمتی والا صابن لے کر دھلنے سے جیسا کپڑا سفید ہوتا ہے، تمہارا دل بھی جو ہے اتنا سفید ہوتا ہے۔ وہ ایک مہینہ ہے تاکہ تم اس کے اندر عبادت میں لگ جاؤ، اللہ کو مانگنے والے ہو جاؤ، اللہ ہم سے پیار کرنے والا ہو جائے، اللہ ہمارا ہو جائے، ہم اللہ کے ہو جائے۔ میرے عزیزو وہ 1 مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں ہم اللہ کو منوا سکتے ہیں۔ ہر ایک کا سیزن ہوتا ہے، ہر ایک کا سیزن ہوتا ہے، آم والے کا آم کا سیزن ہوتا ہے، تربوز والے کا تربوز کا سیزن ہوتا ہے، ہر ایک کا دنیا کمانے کے لیے سیزن ہے۔ اس امت کے لیے جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو ہے ایک ایسا سیزن ہے نیکیاں کمانے کا سیزن۔ کون نہیں چاہتا نیکیاں لینے، کیونکہ یہ نیکیاں دکھتے نہیں نا، ہمارے کو نیکیاں دکھتے تو ہم اس کے اندر جذبے سے آگے بڑھتے، نیکیاں نہیں دکھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس امت کی کیا بتایا، ہدی للمتقین، راہ پر رہنے والے، سیدھے راہ پر رہنے والے، اللہ کو ڈرنے والے۔ کون اللہ کو ڈرنے والا؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والا۔ نیکی نظر نہیں آتی لیکن ہمارا ایمان غیب پر ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ ہمارے کو دیکھتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ میرے ساتھ جہاں بھی ہم رہتے۔ ایمان نہیں ہمارا میرے عزیزوں، نیک اعمال بھی جو ہے دکھتے نہیں، نیک اعمال کرو گے تو اس اعمال کا جزا اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں دے گا۔ تو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، آپ لوگوں گور مارتوں کا کئی بار ریسنا پڑے گا، تو قرآن ایک ایسی دولت ہے۔ قرآن کے معنی کیا معلوم؟ قرآن کے کیا ہے میننگ؟ بار بار پڑھنے، بار بار پڑھنے کو کیا بولتے سر؟ قرآن کہتی۔ خالی ایک بار پڑھ کے 10واں کو قرآن خوانی، 40واں کو قرآن خوانی، برسی کو قرآن خوانی، رمضان آئے تو بڑی مشکل سے قرآن پڑھنا۔ خالی قرآن رمضان کو برسی کے لیے نہیں اتارا گیا، پوری زندگی کے لیے اتارا گیا قرآن، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہے، اس لیے ہم لوگوں کو جو ہے غیر ڈرانے لگتا ہے، کافر مومن کو ڈرانے لگتا ہے۔ کیوں؟ ہم قرآن سے دور، احادیث نبوی سے دور، اللہ کے حکم سے دور، نبی کی زندگی سے دور ہے۔ یہ عمل کرو، مولوی صاحب کیا کرے کیا فائدہ، فلان کے پیچھے گئے تو ہمیں کچھ پیسہ ملتا ہے، فلاں محنت کرے تو اتنی دولت آتی ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا کی دولت مل سکتی ہے لیکن آخرت کی دولت مشقت سے ملتی ہے، محنت سے ملتی ہے، ایسے ہر ایک کو ملتی ہے۔
اور نیک عمل کی توفیق اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، جسے اللہ پیار کرتا ہے، جسے اللہ پیار کرتا ہے، جسے اللہ اپنے آپ کو گلے سے گلے لگانا چاہتا ہے، اسے اللہ نے اچھے کام کی توفیق دیتا ہے۔ کیا مولوی صاحب نے بڑے مالداراں بلک زکات نکالے تھیں، مدرسے والے آتے ہیں، محتاج آتے، غریب آتے، ماں انہوں نے دیتے تو ارے اللہ کے بندو، اللہ اس کا مال پسند نہیں کرنا چاہتا ہے، تمہارے غریب کا مال پسند کرنا چاہتا ہے، تمہارا مال اس کے راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ ہم مثال دے رہا ہوں میرے عزیزو، اللہ سے پیار، اللہ سے محبت، تو ایک ایسا مہینہ ہے۔ اے ایمان والو، ابھی بتا دیتے ہمارے ساتھ کہ قرآن کے معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، ایک بار نہیں، اس لیے بیان میں بھی بار بار روز ریپیٹ کرتے۔ بول تو مارتے ہوں گا، کب بھی وہ بولتا نہ ہو تو کیا ہے، نہیں تو نہیں مارتا، کب بھی وہ بولا سے بولا ریٹو سے مدن بیٹھو نہیں۔ قرآن کیا بول رہا ہے کہ وہ قرآن علم سمندر ہے، جتنے غوطے لگاؤ گے اتنے موتے ہیرے ملتے ہمارے۔ قرآن ایسی دولت ہے جتنی تحقیق ہمارے اکابرین نے، علماء کرام نے، اللہ والوں نے بڑے بڑے تفاسیر لکھے ہیں، اتنے بڑے تفسیریں اگر ہمارے کتابیں لا کر مسجد ابوبکر 3 انتظر بھرتی ہو جاتی تو کتابیں علم معمولی نہیں، علم سمندر ہے، جتنا غوطہ لگاؤ گے، جتنے آپ اس میں ڈھونڈو گے تو اتنے ہیرے مل جائیں گے۔ بہرحال میرے عزیزوں، اللہ کیا بول رہا معلوم؟ اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر، تم سے پہلے امت پر فرض کیا گیا تھا، خالی تمہارے ایک نہیں، تم سے پہلے کما کتب علی الذین من قبلکم۔ مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ روزے کا ارادہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا ڈر اتنا آ جائے، اللہ ہر معاملے میں ہمارا دل یہ کہے کہ اللہ دیکھتا ہے، لعلکم تتقون، متقی ہو جائے۔ ہمیں رمضان کے دن متقی جیسے ہی چاند نظر آتا تو ماشاء اللہ چھٹی، اللہ کے نیک بندے آتے، سب کو نہیں بول سکتا۔ لیکن میرے عزیزو، قرآن کے اندر بھی اللہ کیا بول رہا معلوم؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ، نماز قائم کرو۔ ہم خالی چاند کے، رمضان کے چاند کے مسلمان نہیں، چاند کے مسلمان ہیں، جمعہ کے مسلمان ہیں، کب کے مسلمان ہیں؟ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آئیں، خبر کے پیٹ میں گئے تک ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کی صفت ہمارے اندر آنا ہے۔ مسلمان ہو کر زندگی گزارنا ہے۔ سب مسلمان ہے، سارے مسلمان ہے، لیکن جھوٹ بولتا مومن کی علامت نہیں، مومن ہے، دھوکہ دیتا مومن نہیں، تھوڑی دیر ہٹ گیا اس نے، زنا کر دیا، حرام کاروبار کر دیا، میرے عزیزو اس سارے چیزوں سے بچیں گے۔ لعلکم تتقون، تمہارے روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، متقی بن جائے۔ خالی میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا، خالی روزہ بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ نہیں بولتے، بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ نہیں بولتے۔ روزہ تو وہ ہے سارے جسم سر کے بال سے لے کر انگوٹھی کے ناخن تک کا روزہ ہوتا ہے، اور روزہ اتنا ہر معاملے میں اللہ کا ڈر آنا چاہیے۔ سب سے بڑھ آنکھ کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، پیر کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ۔ وہ کیسا بھوکا پیاسا رہنے سے نہیں، آنکھ کا روزہ ہمیں غیر محرم سے بچنا۔ میں کہتا ہوں موبائل سے پرہیز کر دو، موبائل دیکھتے دیکھتے گندی تصویریں آتی ہیں، حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے۔ آج کل غیر محرم عورتوں کم دیکھ رہے لوگ، یوٹیوب کے ہیروئن کو زیادہ دیکھتے نہیں، یوٹیوب
غیر محرم کو دیکھنا بھی حرام ہے. ہمارا روزہ نہیں ہوتا جاتے جاتے کسی کو جھانک دیے, غلط نگاہ پڑ گئی اچانک راستوں کو, وہ اور بات ہے, لیکن مستقل اس کی طرف آنکھ لگا کر آ کر دیکھتے ہو تو تمہارا روزہ, آنکھ کا روزہ ختم ہو گیا. موبائل دیکھتے ہو, گندی چیزیں دیکھتے ہو, تمہارا آنکھ کا روزہ ختم ہو گیا. تمہارا روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہے. لعلکم تتقون میں لسٹ میں آتے نہیں, پاس تو ہو جاتے, کئی کو تو مسلمان ہیں, جنت میں جاتے, کئی کو ہم مسلمان ہیں, نبی کو چاہنے والے, عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والے, محبوب سبحانی کے عشق کرنے والوں. خالی عشق سے کام نہیں بنتا, عاشق رسول کا کام نہیں بنتا. عاشق رسول ایسا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو طلب کرے کہ میرا بندہ جو ہے روز اقدس پر کب آئے گا, کب میرا سلام کب پہنچائے گا, میں اس کا سلام کا جواب کب دوں گا. وہ ہے عاشق رسول. جانے کرام عمرے کو جانے والے السلام علیکم یا رسول اللہ بولتے ہیں, تو روز اقدس پر مبارکہ پر آپ اس کا جواب دیتے ہیں. اور کیسا ایسے نہیں بنتا, وہ زندگی ہمارے اندر آ جائے. تو میرے عزیزوں, آنکھ کا روزہ, زبان کا روزہ, جھوٹ سے بچے, غیبت سے بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عورتیں آئیں, روزے کی حالت کلی کریں, خون کے گوشت کے راشی گرنے لگے. آپ کو میں کیا بات ہے, ایک گھنٹے یاد کرنے تو آپ فرمائے تم کسی کی غیبت کرے ہو, تمہارا روزہ کہاں سے ہوتا. غیبت دل دوسرے کی نہیں, جھوٹ سے بچنا. 1 مہینہ پرہیز کرو, 1 مہینے کی دوا اگر مل جائے گی تو 11 مہینے وہ دوا ہمارے لیے کافی ہوتی ہے. بولتے ہیں ڈاکٹر 1 مہینے کی دوا لو انشاءاللہ اللہ شفا دیتا. تو ایک روحانی دوا 1 مہینہ, میں بولتا, میں بھی ایک روحانی مثال دے رہا ہوں, کپڑا تو نہیں. روحانی ڈاکٹر کیا بولتے ہیں, میڈیکل شوگر والے, میڈیکل والے, یہ دوا کھا لو آپ جو کھجلی چلے جائیں گی, کھجلی ختم ہو جائیں گی, بالکل ختم ہو جائیں گی. اب آئندہ جو اب لگا لو, آئندہ رمضان تک نہیں آتا, پھر رمضان شروع ہو جائے. 1 سال کی گارنٹی دیتی, میں 1 سال کی گارنٹی دیتا ہوں. تم رمضان کے اندر روزے دار کی طرح رہو, تمہاری روحانی طاقت بڑھ جائے گی, تمہارے دل کا جنگ ختم ہو جائے گا, تمہارے دل کے اندر نورانیت آ جائیں گی, اللہ کی معرفت دل میں آ جائے گی, اللہ کی آواز دل سے آ جائے گی. تو میرے عزیزوں, وہ کب ہوتا ہے, ہم اس حالت میں رہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں رہ کر اللہ کے ہاں صحیح طور پر ہم اپنا جو ہے روزے کا حق ادا کریں گے. خدا کی قسم لعلکم تتقون کے لسٹ میں ہم داخل ہوتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا, غیبت کر دیا, روزہ رکھ لیا, کم تول دیا, روزہ رکھ لیا, غلط کام کر دیا. میرے عزیزوں, تم جو ہے روزہ تو ہوتا ہے, بھوکے پیاسے کے علاوہ اس کا ثواب نہیں ملتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, زیادہ بیان نہیں کروں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رمضان شروع ہو چکا ہے, اس میں 3 حصے ہوتے ہیں. 3 حصے رمضان میں 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ جو ہے رحمت والا ہوتا ہے, پہلے روزے سے لے کر 10ویں روزے تک رحمت والا عشرہ کہلاتے ہیں. اللہ کی رحمت اس امت پر خاص کر اللہ اپنی رحمت کو برساتا ہے, خاص کر برساتا ہے, ہم سن بھی نہیں سکتے. اس رحمت والے کے اندر میرے عزیزوں 4 دن ختم ہو چکی, گنے چنے 6 دن بعد. ہم چاہیے ہمیشہ اللہ کے دربار میں اللہ کی رحمت کو, اللہ کی برکتوں کو مانگتے رہیں. دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت والا عشرہ ہے. مغفرت کسے بولتے ہیں؟ بخشش, یعنی گناہوں کو معافی طلب کرنا, گناہ کرے معافی طلب کرنا. اللہ مغفرت کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. ہم نے غلطی کر دیا, ہم نے پیشمان صاحب کو, حافظ منیر صاحب کو ڈٹ کے بول دی, کیا تمہیں نماز کو پابندی سے آتے نہیں, منمانے آتے کیا؟ غصے میں بول دی.
ٹائم ٹیبل نہیں کیا جی امام صاحب مودن صاحب پر ڈٹ کو بول دیے. پھر بعد میں اللہ کا ڈر ہمارے اندر آیا, بھائی امام حافظ منیر صاحب معاف کر لو. بھی انہیں کہتے ہیں دھندے لو مولوی صاحب میں معاف کر دیا, میں معاف کر دیا. تو اسی طرح میرا اللہ اتنا پیارا ہے کہ 11 مہینے تو کیا بھی گناہ کرا, زنا کرا, سود کو بیپار کرا, غلط کام کرا, ناپ تول کر دیا, یہاں کے باتیں وہاں لگایا, کیا کیا کہ نہیں کرتے اس کام سوب کر دیا. نے بندے 1 مہینہ اس امت کے لیے, آخری نبی کے لیے ایک ایسی نعمت اللہ نے دیا ہے. میرے عزیزو اس نعمت کی قدردانی کرو, اس ماہ مبارک کی قدردانی کرو. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. کتنا بھی بڑا گناہ کرے, ہمیں کیا سمجھتے ہیں گناہ کر تو گالی دے تو گناہ, یہ گناہ ہے. اپنے بھائیوں کا حق چھیننا بھی گناہ ہے, اپنی بہنوں کا شریعت کے خلاف جو ہے وراثت کا تقسیم نہیں کرنا بھی گناہ ہے. اپنے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے, حقوق اللہ کو معاف کر سکتا ہے, حقوق العباد کو معاف نہیں کرتا. میدان حشر قائم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. سوال ہوگا نماز, ہماری نمازیں اتنی ہوئی, اللہ کہیں جاؤ تمہیں نماز چھوڑ دیے کیا, وہ تو میرا حق جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا. جب حقوق العباد کا مسئلہ آتا ہے, بندے کا حق, بیوی کا حق, بچوں کا حق, پڑوس کا حق, بھائی بہنوں کا حق, ہر ایک کا حق ہوتا ہے. اگر اس بیوی کے حق کے اندر اختلاف, ہمیں بیوی کو نوکر نہیں سمجھتے, نہیں وہ تمہاری ملکہ ہے. اگر تم ان کے حق تلافی کرو گے تو تم کو کل اللہ کے پاس کا جواب دینا پڑے گا. کسی کا حق چھین لیے اس کا جواب دینا پڑے گا, اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. میرے عزیزو ایک وہ مہینہ ہے رمضان کے چاند سے پہلے جو ہے ہمارے اکابرین کا معمول تھا. اگر ہمارے اللہ والے, ہمارے اکابرین جتنے ہمارے دارالعلوم کے اکابرین ہو, سہارنپور کے اکابرین جتنے ہمارے اللہ والے ہیں, سارے ہمارے اللہ والے جتنے بھی ہیں, رمضان کے چاند سے پہلے بندے اپنے اپنے رشتے داروں کو جو ہے خط لکھتے ہیں کہ ہمارے سے کیا تو غلطی ہو تو معاف کر دو. تو معافی اللہ کو زیادہ پسند ہے, ایک دوسرے کو معافی تلافی کرنا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرا عشرہ آنے والا ہے تو مغفرت والا عشرہ ہے, اس کے اندر ہمارے گناہوں کی معافی چاہنا ہے. دوسرا عشرہ جو ہے جہنم کو چھپا رکھا ہے. تو میرے عزیزان گرامی اسی طرح جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے خصوصی طور پر جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا تھا وہاں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز کو ادا کرو. وَآتُوا الزَّکَاۃَ, نمبر 4 پر جو فرض ہوتا مالدار لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے. اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو تو اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے کوئی تیار ہوتا. مالدار, میں یہ کہتا ہوں, بار بار یہ کہتا ہوں, اگر مالدار صحیح تو اپنا زکوٰۃ نکالتا ہے, پہیے پہیے کا حساب نکالتا ہے. آج ہماری لڑکیاں غیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اپنے جسم کو جو ہے بیچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. صاحب کہتے کئی سے ہماری علاقہ کی بولتے مولوی صاحب ہمیں غریباں ہیں, ہمارے گھر میں باپ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, بھائی کمزور ہے, ہماری حالت ایسی ہے, میں ایک ہی لڑکی ہوں, مجبور ہوں میں, اس لیے میرے جسم فروش کر کے جسم کو بکا کر غیر کے سے ہے وہ پیسہ لے کر میں ماں باپ کو فروش کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں خدا کی قسم یہ مالداروں کو کل اللہ تعالیٰ پوچھے زکوٰۃ نکالو. اب ہمارا اور ایک نیا سسٹم دیکھتے, زکوٰۃ نکالنا ہو تو ہول سیل دکان کو جا کر بولتے سستی سے سستی ساڑی کو سو تو ہے تو دیکھو با 100 روپئے کو 4 ہے تو چلتا, کہیں کہ زکوٰۃ کو ہمیں دے دو. ہوتا کیا نجمان صاحب ضرور ہوگا. نہیں میرے عزیزو, ہرگز نہیں. ہر ایک کا حساب اپنا زکوٰۃ نکالو. نکالنے کے بعد جو ہے اس کے حصے ہوتے ہیں, پہلے اپنے رشتے داروں کا خیال کرو, اس کے بعد اپنے جو ہے راہ اللہ کے راہ میں رہنے والوں کو, اور جو قرض دار ہے خرچ کو اپنا زکوٰۃ ادا کر کو خرچ ادا کر دو. میرے عزیزو یہ زکوٰۃ اتنی بڑی ہے کہ اپنے جو فرض کیا گیا ہے, اگر تم زکوٰۃ کا مال نکالو گے تمہارا مال کوئی چوری نہیں ہوتا ہے. حال میں ایک منتقل سے فون آیا ہوا تھا, بڑا آفیسر, بہت بڑا آفیسر, اس کی بیوی محترمہ فوج حضرت میرا جو ہے دبئی سے میں نے 50
100 گرام یہ آدھے کے شاید ذہن میں نہیں تھے، سونے کو قائم رکھی تھی، گم ہو گیا، اب زکات نکالی کیا نہیں، ہمارے شو نکال تو شو کا کمال نہیں، نما عرض کا کمال اپنے شوہر کی ذمہ داری ہوتی، جو حساب کتاب نکال کر زکات دیتا ہے، تمہارا مال ایک رائی کی مقدار میں بھی چوری نہیں ہوتا، لکھو رکھو۔ اب مصیبتیں آتے ہیں، بڑے بڑے بلائیں آتے ہیں، بلائیں کو خرچ کرنے کو ہم تیار ہے، کسی کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا تو بڑا سستی، صدقہ اسی دولت ہے، تو میرے عزیزو صدقہ بھی کیا کرو، اللہ کے راہ میں سے اپنا مال کو زکات نکال کر اپنے رشتہ داروں کے جو حق ہے ان کو بھی ادا کیا کرو، اور جو ہے اپنے مدارسوں کو ہے جتنے غریب غربا ہیں بہت سارے ہیں ان لوگوں کے واسطے بھی دعا بھی کرنا ہے، اپنا زکات ہمیں کیا سمجھتے ہیں آپ کو زکات لے جاؤ، منع ہے، تمہارا زکات کا پیسہ تم گھر تک پہنچا دو، پھر بھی تم اللہ کا احسان ہے تمہارے پر، ہمارے اہل مدارس کے لوگ آ کر پوچھتے ہیں، ایک وقت ایسا آئیں گا میرے عزیزو، ایک وقت ایسا آئیں گا تم زکات کے پیسے کھانے پر ڈال کر پھریں گے، مولوی صاحب تمہارے مدرسے کو زکات لو، مولوی صاحب تم لو، فلان لو، ہر ایک کہیں گا تیری زکات کی ضرورت نے اللہ ہماری، وہ گھڑی ضرور آتی ہے میرے عزیزو، تو جب تک ہم رہیں گے اپنے مال پہ خرچ کریں، جو روزہ ہے روزے کا حق بھی ادا کریں، زکات بھی دیا کرے، صدقات بھی دیا کرے، اور کیونکہ 3 ایسے کام ہے مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں، نماز مرنے کے بعد نماز نہیں، مردہ کھیلتا نہیں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے بھی نہیں، نماز کے بعد بھی نہیں، جنازہ جب سامنے آتا ہے امام سامنے رہتے ہیں، ایک گھڑی ایسی ہوگی کہ جنازہ سامنے آئے گا امام پیچھے رہیں گے، کان تو جب امام پیچھے سب مسئلے سامنے سے، وہ گھڑی کیا ہے؟ آخری گھڑی ہے، اس کے بعد کوئی گھڑی آنے والی نہیں، تو میرے عزیزو تو 3 چیزیں ایسے ہی، نماز نہیں ہوتی، آپ جو بھی ہے زندگی میں کر لینا ہے، مرنے کے بعد 3 کام ایسے ہوتے ہیں آپ کو قیامت تک ثواب ملتا، قیامت تک تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کسی مسجد بنا دیے یا مدرسہ بنا دیے یا جگہ خرید کر دے دیے، اس سارے چیز ثواب جاریہ ہے، یہ سارے ثواب جاریہ ہے، یہ کیا ہے؟ کل کو آپ کو اللہ تعالی زمین گواہ دے گی کہ فلان کام کے واسطے بندے نے فلان جگہ کے لیے اتنا رقم دیا، اتنا کام کر دیا، مسجد کو اینٹ دلا دیا یا فیان دلا دیا، جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں، تو میرے عزیز کام آئیں گے۔ نمبر 1، نمبر 2، کنواں کھدا دیا، پانی سیراب کر دیا، کوئی اللہ کے بندے پانی پلا دیا، نل ڈلا دیا، بورڈ ڈلا دیا، یہ ثواب جاریہ ہے۔ نمبر 3 جو ہے کان کھول کے سن لو، نیک اولاد اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد مغفرت کے لیے دعا، مغفرت کے لیے ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ گاٹ کو آئے تو 3 دن تک نہیں جاتے، 3 دن بعد پھولاں پتی مربرے لے کے زیارت کرتے یا نہیں؟ میرے عزیزو اپنی اولاد مرنے کے بعد والدین کے حق میں مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تمہاری اولاد جو ہے مرنے کے بعد نیک اولاد، اپنے اولاد کو نیک بناؤ، نیک کب بنے گی؟ دین کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کو پہچاننے والے ہو جائے، نبی کو پہچاننے والے ہو جائے، نبی والی زندگی اس کے اندر آ جائے، اللہ کا حکم اس کے اندر آ جائے۔ نیک اولاد مرنے کے بعد اپنے اولاد جو ہے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ یہ نمبر 3 جو ہے ضروری، ہر ایک والدین کے لیے ضروری ہے، اپنے بچے کو دیندار بناؤ۔ ایسے اولاد ہے، باپ کا جنازہ تیار ہے، نہلانا تو دور، آپ سبھی موزن صاحب کو ان کی نہلا جاتے ہیں، جنازہ تیار ہے، ہمارے سسرال کی جہالت اتنی تھی، اتنی جہالت ہے، سن لو میرے عزیزو، باپ مرے نہلایا دھلا جنازے کے لیے، خاندہ اٹھائے تو کیا بولتے؟ نکو اٹھا خاندہ تیری جوڑ جو حمل سے، نیا دین بدعت ہے، دین کے اندر نئے کام کرنا بدعت ہے، نکو اٹھا۔ میں بولا کہیں نہیں اٹھانا، کیا اٹھا تو کیا تو مردہ کیا تو اٹھ کو بیٹھتا، نکو بول کو غلط ہے، یہ رسومات ہمیں گھڑ لیے ہی اچھے رسومات۔ میں نے کہا اگر تیرے باپ کا جنازہ اگر آج نہیں اٹھے گا، کل قیامت کے دن تجھے اللہ پر جواب دے گا۔
تو میرے عزیزوں اپنے اولاد کو نیک بناؤ، اپنے اولاد کو نیک بناؤ، دیندار بناؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کالج کو پڑھو، کالج پڑھاؤ، اس دور میں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کالج کے ساتھ ساتھ دیندار بناؤ، دیندار کے ساتھ کالج پڑھاؤ، انجینئر بناؤ، بڑا آفیسر بناؤ، IAS بناؤ۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ اکثر میرا سفر ہوتا ہے، اکثر میرا دورہ آندھرا تلنگانہ باہر کا حال دورہ ہوا تو مجھے کئی لڑکیاں مولوی صاحب میں ڈاکٹر ہوں، میں نے ان کو بولا میں دل کے گہروں سے مبارکباد دی۔ ہمارے نوجوان بچے ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہمارے لڑکیاں ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، IAS ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کو فخر ہے۔ ہمارے بچوں کو آپ بناؤ، اس کے ساتھ ساتھ دینداری بھی آنا چاہیے۔ ماں باپ کو پہچانے، اپنے بھائی بہن کو پہچانے، رشتہ داروں کو پہچانے۔ میرے عزیزوں یہ 3 چیزیں ہی مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب جاریہ ملے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں، اس کا جن کو کوئی اپنے روزے کے مسائل اگر پوچھنا ہے، مسجد عرفہ میں جو ہے عصر کی بردتی کی تراویح چل رہی، اس کے بعد جو ہے علماء بیٹھیں گے، اپنے مسائل کو اگر معلوم کرنا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ نہیں دین جو ہے دین کے اندر سوال کرنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے، شرم آتی ہے، ایسے سے لوگ شرماتے ہیں، ایسے سے کامہ بھی روزہ رکھ کر جو ہے نئے ہوتے اس کامہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا کفارہ دینا پڑتا، تو اپنے اپنے سوالات روزے کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، اپنے جو نماز کے متعلق جو سوالات مسئلے ہیں، آپ علماء سے رابطہ قائم کریں، علماء کے ساتھ رہ کر علماء کے ساتھ جو باتیں جو ہے پیش آتے ہیں اپنے مسائل کا حل کر لو۔ تو میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ اگر ہماری زندگی رہی تو اگلے جمعہ اس کے بارے میں آپ کے چند تفصیلات کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔